لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی ریزسٹنس نہیں تھی. نو ریزسٹنس اینڈ ٹوٹل سبمیشن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی تو یہی چاہتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو سب دیکھتے ہی رہ گئے. کیا انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا تجربہ نہیں کیا تھا؟ آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا تھا؟ اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر سکون، اطمینان کیسے گھونٹ گھونٹ اندر اترا ہوگا. ساری دنیا کے لیے یہ کتنا بڑا پیغام ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی یہی فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہم اگرچہ اپنی ظاہر کی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن تصور کی آنکھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والے کے اطمینان کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی بھی بچائی، ایمان بھی بچایا اور مستقبل، سہانے مستقبل کے راستے کھول دیے. ہر ایک کے لیے سہانے کا کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہے. اب وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا. ہجرت کا وقت آ گیا. اب اپنا وطن چھوڑنا ہے. وطن کو چھوڑ کے کس سرزمین میں جانا ہے نہیں جانتے تھے. جس نے آگ میں کودتے ہوئے نہیں سوچا اس نے اس دھرتی کو چھوڑتے ہوئے کیا سوچنا تھا، کیونکہ اس کے دل کو یقین تھا. وہی یقین جو آج ہمیں بھی چاہیے. یہ یقین تھا کہ اللہ میرا رب ہے اور میرا رب مجھے ہدایت دینے والا، کھلانے پلانے والا اور مجھے یوم الدین کو، جزا کے دن نجات دینے والا ہے. ہجرت کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ سارہ اور بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام تھے. کتنی پیاری بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا. اللہ اکبر. رب کی طرف جانا بغیر پلاننگ کے تو نہیں ہوتا، بغیر ارادے کے تو نہیں ہوتا. کتنے ہی لوگ ہیں جو یورپ جانا چاہتے ہیں، پلان کرتے ہیں، پھر ساری مانگیں پوری کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں. کیا آپ اس بات پر غور کرنا چاہیں گے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ضرور سوچئے گا، سوچتے رہیے اور ساتھ چلیے کہ ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں. ایک بادشاہ نے تو اپنا انجام دیکھ لیا، اب دوسرے بادشاہ کی طرف ارادہ ہے کہ وہ دور بادشاہتوں کا دور تھا. نکلے ہیں جانتے نہیں کہاں جانا ہے. جدھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے جائیں. عراق سے نکلے مصر پہنچے اور مصر کا بادشاہ وہ کیسا عجیب بادشاہ تھا، اس کی کیسی شہرت تھی. آج دنیا میں اسے لوگ کیسے پہچانتے ہیں. اس نے عجیب کام کیا تھا. علاقے کے باہر جو بھی
مصر میں انٹر ہونا چاہتا تھا، اگر انٹر ہونے والی کوئی عورت ہوتی، خوبصورت لڑکی ہوتی، تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی مصر کے اندر چلی جائے بادشاہ کے حرم میں جائے بغیر۔ اسی سلسلے میں سیدہ سارہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جدا کر دی گئیں۔ ایک اور امتحان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنے والے کے لیے ایک مشکل محاذ ہے۔ اس آگ میں اور اس آگ میں تھوڑا فرق ہے۔ وہ آگ لکڑیوں نے بھڑکائی تھی اور یہ آگ مختلف نوعیت کی ہے۔ اس موقع پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق باندھے ہوئے ہیں۔ یہ تعلق امید کا ہے، اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل ہے۔ اب کی بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدہ سارہ کا بھی امتحان ہے۔ بادشاہ کے دربار میں سیدہ سارہ کو پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ نے جب بری نیت سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سیدہ سارہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا معاملہ رکھا، اس سے توسل اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہ کا بڑھا ہوا ہاتھ گویا پتھر کا یا لوہے کا کر دیا۔ بادشاہ نے جان لیا یہ کوئی اور پاور ہے، یہ کوئی اور قوت ہے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتا نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچا یہ ساری پاور تو اس عورت میں ہے۔ کہنے لگا اگر تم مجھے اس تکلیف سے بچا لو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ سیدہ سارہ نے اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، بادشاہ ٹھیک ہو گیا اور اس نے سیدہ سارہ کو ڈھیروں مال دیا اور ایک نوجوان لڑکی تحفے میں دی۔ تعمیر کعبہ کے لیے دوسرے معمار کی آمد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انتظام کر دیا گیا۔ اس لڑکی کا نام ہاجرہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ تینوں کے لیے اتنا مال تھا کہ وہ مصر میں گزارا کر سکتے تھے۔ پھر سیدہ سارہ کے دل میں آیا اتنے اچھے اتوار کی لڑکی ہے، کیوں نہ اپنے شوہر کو ہبہ کر دوں۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ مصر میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ بیت چکا تھا۔ سیدہ سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کے دل میں آنے والے کچھ خیالات ایسے تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا اور اس کے بعد سیدہ ہاجرہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دودھ پیتا بچہ گود میں تھا۔ سیدہ ہاجرہ اپنے نشانات قدم بھی مٹاتی چلی گئیں کہ میری مالکن کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بیاب و گیا وادی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کی اولاد کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے واپس آنا تھا۔ واپس پلٹنے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے پوچھا مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ اس پر سیدہ ہاجرہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے چھوڑے جا رہے ہیں؟ یقیناً اب بھی جان گئے ہوں گے کہ ان کا یوں چھوڑ کے جانا بے سبب نہیں تھا۔ یہی وہ علاقہ تھا جہاں بیت اللہ کی تعمیر ہونی تھی،
لیکن نہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، نہ سیدہ ہاجرہ جانتی تھی، نہ دودھ پیتا بچہ جانتا تھا۔